وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 166 167 درس نمبر 144. آج کا موضوع کیا ہم ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائیں گے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر خدا کو شریک خدا بناتے اور ان سے خدا کی سی محبت کرتے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ تو خدا ہی کے سب سے زیادہ دوست دار ہیں. اور اے کاش ظالم لوگ جو بات عذاب کے وقت دیکھیں گے اب دیکھ لیتے کہ سب طرح کی طاقت خدا ہی کو ہے اور یہ کہ خدا سخت عذاب کرنے والا ہے. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 166. استبرأ الذین اتبعوا، جب وہ لوگ بیزار ہو جائیں گے جن کی پیروی کی گئی تھی، من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی، برأوا العذاب، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، وتقطعت بہم الاسباب، اور ان کے تعلقات ٹوٹ جائیں گے. وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی، لو ان لنا کررتن، کاش ہمیں دوبارہ جانا ہوتا، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، تو ہم بھی ان سے بیزار ہو جاتے جیسے کہ یہ ہم سے بیزار ہوئے ہیں. کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ان کو دکھاتا ہے، حسرات علیہم، ان کو حسرت دلانے کے لیے. وما ہم بخارجین من النار، اور وہ دوزخ سے نکلنے والے نہیں ہیں. سامعین کرام، انسان یعنی کسی نہ کسی کی پیروی کرے گا دنیا یعنی ان آیت میں بڑا گہرا مضمون ہے. اتبعوا اتبعوا، جن کی پیروی کی گئی تھی اور جنہوں نے پیروی کی تھی. دیکھیں اس بات کو ذرا آسانی سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں. انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اسے کسی کی بات ماننی ہوتی ہے،
اور زندگی گزارنی ہوتی ہے تو کسی طریقے کے مطابق یہ گزارے گا. یہ ایک بات نوٹ کر لیں، اور بہت بنیادی مضمون ہے ان زیر نظر آیات میں. انسان نے، میں نے، آپ نے، زندہ تو ہے نا ہم اس وقت، اب ہم نے زندگی گزارنی ہے، اور اب دار و مدار اس کا ہے کہ ہم کس کی بات مانتے ہیں اور کس کی پیروی کرتے ہیں. اور یہ زندگی، یہ دنیا ہے کیا؟ یہ اللہ سے ملاقات. یہ ایک میں اور بات کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا اس کو وسیع تناظر میں سمجھنے کی. اللہ نے ہمیں بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے، ہم اس کائنات کا خلاصہ ہیں. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میں انسان کو ایک عظیم مرتبہ اور مقام عطا کروں، اور وہ عظیم مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی ملاقات ہے. اللہ اپنے دیدار سے ہمیں مشرف کرانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب عطا کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے جگہ کیا ہے؟ جنت. یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ ایک بنیادی بات ہے. ہم نے آپ کو دنیا کا گدھا سمجھ لیا ہے کہ ہم دنیا کے لیے ہیں. اب گدھے جو ہیں، ویسے میں ایک بات کر رہا ہوں، یہ گدھے جو ہیں یہ کس لیے پیدا ہوئے؟ یہ تو دنیا ہی کے کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ان کا تو کوئی اور حاصل وصول نہیں ہے. تو ہم تو گدھے نہیں ہیں، لیکن ہم نے اپنے آپ کو گدھا سمجھ لیا ہے کہ ہم تو دنیا ہی کے لیے ہیں، بس دنیا ہی کے لیے جینا ہے، مرنا ہے. یہ ایک خطرناک سوچ ہے صاحب اکرام، ایک خطرناک سوچ ہے جو ہم سوچ رہے ہیں. دیکھیں، یہ ہر شخص اپنے حالات کار میں مصروف ہے اور مگن ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ امیر ہے، جو بھی ہے، چاہے کہ اس کے پاس 1 روپیہ نہیں ہے، چاہے اس کے پاس کروڑوں روپے ہیں اس سے، لیکن ہر شخص اپنے حالات کار میں مگن ہے، کسی اور طرف متوجہ ہی نہیں ہے. غریب ہے، وہ کہتا ہے بس اللہ تعالیٰ نے تو مجھے غریب پیدا کیا ہے اور میں تو رزق کی تلاش میں مارا پھر رہا ہوں، اس کے علاوہ میرا کوئی کام نہیں ہے. دیکھیں، غریب کو بھی تو سوچنا ہے نا کہ بھئی وہ غریب ہے، لیکن یہ تو غریبی اور امیری تو ایک آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، میں تمہیں آزماؤں گا، اچھی حالت میں اور بری حالت میں. دنیا تو تمام کی تمام ایک آزمائش ہے. اب دنیا میں آ کے ہم نے زندگی گزارنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اعلیٰ ترین مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، ہر انسان کو. کہیں آپ اپنے آپ کو ڈیگریڈ نہ سمجھیں. اکثر خواتین اپنے آپ کو ڈیگریڈ کر لیتی ہیں کہ بس میں تو بچوں کی ماں ہوں، اور بس یہی بچے ہیں میرے، اور یہی شوہر ہے، یہی بچے ہیں. شوہر مر جاتا ہے تو پھر وہ خفا رہتی ہیں، بچے چلے جاتے ہیں گھر سے تو پھر وہ خفا ہو جاتی ہیں. مطلب کسی کی اگر بیٹیاں ہی ہیں، بیٹیاں چلی جائیں تو پھر وہ اکیلے رہ جاتے ہیں والدین، وہ پھر خفا ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیں، دنیا تو رہنے کی جگہ نہیں ہے، اور نہ دل لگانے کی جگہ ہے. لیکن ہم ایسے ہیں کہ دنیا ہی میں ہمارا دل دنیا میں لگا ہوا ہے، اور لگائے رہنا چاہتے ہیں. خوش رہا کرو، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو خوشیوں کا ذریعہ بناؤ، خوش رہا کرو. یہ ہمیں ماہر نفسیات جو ہیں ہمیں یہ مشورے دیتے ہیں، جو وہ سائیکاٹ ہے نا، وہ ہمیں مشورے دیتے ہیں، بھئی تم خفا کیوں رہتے ہو، خوش رہا کرو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو خوشیوں کا ذریعہ بناؤ، اور یہ کیا کرو، وہ کیا، مختلف مشورے ہوتے ہیں. بہرحال تو میں آپ سے میری بات کی طرف تھوڑی متوجہ ہوں کہ اللہ نے ہمیں بے مقصد پیدا نہیں کیا. اس کائنات کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد ہمیں فائدہ پہنچانا ہے، ایک موقع فراہم کرنا ہے انسان کو زندگی کا. انسان کو زندگی، موت اور حیات کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جنت میں لے جانا چاہتا ہے. اب جنت جانے کے لیے تو ایک کوشش، اور کوشش کے لیے ایک مقصد ضروری ہے. ہماری تو کوششیں اس لیے نہیں ہو سکتی جنت جانے کی، اس لیے نہیں ہیں کہ ہمیں مقصد پتہ نہیں ہے. بس ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے کہ حور و قصور ہیں، اور بس کھانے پینے ہیں اور مزے ہیں. جو حقیقت ہے وہ تو ہمیں نہیں بتائی جاتی عام طور پہ. یہی حوریں اور قصوریں جو ہیں یہ ہمیں بیان کی جاتی ہیں
ٹھیک ہے وہ تو اس سے تو انکار نہیں ہے، لیکن اصل چیز جو ہے وہ تو رب کی ملاقات ہے، آخرت رب کی ملاقات، اور یہ قرآن نے واضح طور پہ بیان کر اللہ کی ملاقات۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم نار ہے یا جہنم ہے، کہ وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور اس دنیا کی زندگی کے ظاہر پر یہ راضی ہو گئے اور اس پر مطمئن ہے، رضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیات، اب نتیجتاً میرے احکامات سے وہ غافل ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ بات ذرا دیکھیں، غور سے سنیں۔ اچھا، قل انما، دوسری آیت میں پیش کروں، قل انما انا بشر مثلکم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بھئی میں تو تمہاری طرح ایک بشر ہوں، یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور وہی کیا ہے، انما الہکم الہ واحد، دیکھیں وہی مضمون جو چلا رہے کہ تمہارا معبود ایک ہے، ایک ہے۔ اب فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو نقطہ میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ اس پہ ذرا غور کریں۔ میں کہہ رہا ہوں اللہ نے ہمیں اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے، نبی کو بھجوایا ہے کہ ان سے کہو کہ بھئی میں تو تمہاری طرح ایک انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ، اب جو اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہے، فلیعمل عملا صالحا، اب اس کو چاہیے کہ عمل صالح کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ دیکھیں اس آیت میں سارا مضمون بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے، لیکن میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ قیامت کے دن جن کی پیروی کی گئی تھی، جن کی بات مانی گئی تھی، وہ اپنے پیروکاروں سے بیزاری کا اظہار کریں گے، اور جو جنہوں نے پیروی کی تھی ان کی برات کو دیکھ کے یہ اعلان کریں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ دنیا میں بھجوایا ہم بھی ان سے بیزار ہو جائیں گے۔ میں آپ سے ایک اور بات کہہ رہا ہوں، اس بات کو تھوڑا سا سوچیں اور سمجھیں۔ دنیا میں ہم آئے ہیں اور دنیا میں ہمیں وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت ہم نے گزارنا ہے۔ اب دیکھیں میں نے اللہ کے فضل سے، اس کی توفیق سے، اس کے فیصلے سے میں نے 64واں سال میرا گزر رہا ہے، لیکن یہ زندگی میں نے ایک طریقے کے مطابق گزاری ہے، ہر ایک اپنے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے۔ تو زندگی میں بھی گزار رہا ہوں، آپ بھی گزار رہے ہیں، ہر انسان گزار رہا ہے۔ اب یہ زندگی گزارنے میں سارا کمال ہے کہ آپ زندگی کیسے گزارتے ہیں، آپ کا نظریہ کیا ہوگا دنیا میں رہنے کا، آپ محنت کس چیز کے لیے کریں گے، آپ کامیابی کس چیز کو سمجھیں گے، اس بات پہ سارا دار و مدار ہے۔ اگر دنیا ہی کو آپ نے اپنا محب بنا لیا، محبوب بنا لیا، دنیا ہی کے جو کامیابیاں ہیں ان کو آپ نے اصل کامیابی سمجھ لیا اور اسی کے لیے زندگی گزار دی، تو آپ کی آخرت برباد ہو گئی۔ یہ تو ابھی میں نے آپ کو آیت قرآنی رضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا، یہ تو ہماری حال اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، لہٰذا وہ تیاری بھی نہیں کر رہے اور راضی ہیں وہ دنیا کی زندگی پر، دنیا کے عیش و آرام پر، اور جو کچھ انہیں حاصل ہوا ہے یا ہو رہا ہے اس پر وہ راضی ہیں، مطمئن ہیں، اور ہمارے جو مرضی ہے شریعت اس سے وہ بے نیاز ہیں، غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، آیت نمبر 166 سورہ بقرہ، کہ وہاں دو گروہ ہوں گے، ایک وہ جنہوں نے اللہ کی بندگی کی ہوگی، ایک وہ جنہوں نے غیر اللہ کی بندگی کی ہوگی، غیر اللہ کی مرضی سے زندگی گزاری ہوگی۔ یہ دو گروہ ہوں گے سامنے کرام، آپ کو میں واضح طور پہ بتا رہا ہوں۔ آخرت میں
یوم حشر میں لوگوں کے دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، مسلم، مجرم۔ اب مجرم کون ہیں؟ جنہوں نے اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزاری۔ یہ دیکھیں، میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ میرے یہاں بیٹھنے کا، بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو قرآن ہے اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں آپ کی زبان میں۔ آپ اگر اردو سمجھتے ہیں تو اردو میں آپ سے بات کروں، لیکن بات قرآن کی ہوگی، قرآن کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی، حدیث کے علاوہ، قرآن کے علاوہ میری کوئی بات انشاءاللہ نہیں ہوگی، اور نہ مجھے اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے اور مجھے بچا لے کہ میں اپنی خواہشات یا اپنا کوئی دین گھڑ کے آپ کے سامنے پیش کروں، معاذ اللہ۔ تو آخرت میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دو گروہ ہوں گے، فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، امتیاز ہو جائے گا، یعنی یہاں تو دنیا میں نیکوکار اور بدکار جو ہیں یہ مکس ہیں، مسلم اور مجرم یہاں مکس ہے۔ ہر شخص اسلام کا دعویٰ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا مسلمان کوئی نہیں ہے، لیکن آخرت میں جو ہے یہ لوگ جو ہیں الگ الگ ہو جائیں گے۔ اور یہاں استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ۔ اچھا، میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے زندگی گزارنی تو ہے کسی طریقے کی، کسی کی کہنے کے مطابق۔ اب وہ کسی کا کہنا وہ آپ کے یعنی نفس بھی ہو سکتا ہے، شیطانی وسوسات بھی ہو سکتے ہیں، معاشرے کا رجحان بھی ہو سکتا ہے، رواج معاشرہ بھی ہو سکتا ہے، یا جو بھی غیر اللہ ہے، یہ سب پھر غیر اللہ میں آتے ہیں۔ اللہ کے حکم کے خلاف جو بھی آپ کو کوئی حکم پیش کرے وہ غیر اللہ ہے، وہ اللہ نہیں ہے۔ تو آخرت میں لوگ دو گروہ میں، ایک مسلم ہوں گے۔ مسلم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کا اتباع کیا۔ اتبعو کا لفظ آ رہا ہے سامنے کرام، پیروکار، اتباع کرنے والا۔ اتبعو سبیلنا۔ تو اب یہاں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو ہم آج کا مضمون ہے، یا ان لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے جن کی منزل اللہ نہیں تھی، جن کی منزل دنیا تھی، اور وہ دنیا والوں کے پیچھے چلا۔ اب دنیا والوں میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، آپ سمجھیں اس کو۔ یہاں اتبعو کا مراد جو ہے اس میں شیطان بھی آتا ہے، اس میں آپ کا نفس بھی آتا ہے، اس میں آپ کا معاشرہ اور جو معاشرے کے لوگ ہیں وہ بھی آتے ہیں، جس کی آپ پیروی کرتے ہیں، بات مانتے ہیں۔ یہ آپ سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی، سب آپ سے اب شیطان کا بھی تذکرہ ہے قرآن میں۔ شیطان بھی کہے گا کہ ما کانوا ایانا یعبدون، اور ما کان لی علیکم من سلطان۔ شیطان روز قیامت کہے گا میرا تو تم پہ کوئی زور نہیں تھا، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم۔ مجھے الزام مت دو، اپنے آپ کو الزام دو۔ تو بہرحال یہ ساری صورتحال ہے۔ اب یہاں جو ہے یہ ہمارا حال بیان ہو رہا ہے سامنے کرام، یہ نہ سمجھیں یہ کافروں کا حال بیان ہو رہا ہے۔ ہم تو اللہ کے سوا بات مان رہے ہیں نا، غیر اللہ کی بات مان رہے ہیں، خواہ کہ وہ ہمارا نفس ہے یا کوئی بھی ہے۔ تو یہ بیزاری تقطعت بہم الاسباب، اسباب کا پردہ ختم ہو جائے گا۔ یہ میرا باپ ہے، اس کی مانوں گا، یہ میرا رہنما ہے۔ آپ دیکھ لیں نا، آپ کے ابھی جو 2018 کے الیکشن تھے، ایک لیڈر آج جو حکمران ہے، اس کی ایک کال، وہ کہتا ہے ایک کال پہ میں لاکھوں لوگ جمع کر دوں گا۔ جب وہ حکومت کے خلاف تحریک چلا رہے تھے نا، استعفیٰ دو استعفیٰ دو، تو وہ کہتا تھا کہ میں بس مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ایک کال پہ اسلام آباد کو لوگوں سے بھر دوں گا۔ تو یہ سب پیروکار ہیں نا آپ لوگ، جو دنیاوی آپ کے لیڈر ہیں اس کے پیروکار ہیں۔ اور وہ لیڈر کون ہیں وہ تو آپ بہتر جانتے ہیں، وہ کون ہیں، آپ کس کے پیچھے چل رہے ہیں، آپ کس کو زندہ باد کہتے ہیں، کس کو مرد آباد کہتے ہیں۔
تو بہرحال وہ تو آپ کے سوچنے کی بات ہے، میں آپ کو یہ وہ نہیں کہہ رہا، لیکن تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. شیطان بھی آگ میں جائے گا، اور جو ما سوی اللہ ہیں، معبود جس کی آپ نے پیروی کی تھی، وہ بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور وَرَأَبُ الْعَذَابِ، عذاب کو دیکھ لیں گے. اب جس نے پیروی کی تھی وہ کہیں گے یار یہ کیا ہو گیا، یہ تو سب ہم تو ان کے پیچھے چلتے تھے، ہم تو زندہ باد کے نعرے لگاتے تھے. آپ دیکھیں نا، ایک لیڈر جب آتا ہے، دنیاوی آپ کا لیڈر آتا ہے جلسے میں، کس طریقے سے آپ نعروں سے گرما دیتے ہیں. جب وہ سٹیج پہ کھڑا ہوتا ہے تقریر کے لیے، پھر نعرہ بازی شروع ہو جاتی ہے. وہ کہتا ہے بس کرو بس کرو، بیٹھ جاؤ میں بات کر رہا ہوں. بس آپ نعرے ختم ہی نہیں کرتے، یعنی اتنے پرجوش ہوتے ہیں. وہ اس دن آپ سے الگ ہو جائیں گے، بیزاری کا اظہار کریں گے. یہ صرف لیڈر نہیں ہے، اس میں تمام قوتیں، ما سوی اللہ تمام قوتیں آپ سے بیزاری کا اظہار، اس میں شیطان صاحب بھی ہیں. تو وہ بیزار ہو جائیں گے، آپ اکیلے ہوں گے، اور عذاب آپ کے سامنے ہوگا. حسرت اب ہوگی. پھر اس وقت آپ حسرت سے یہ کہیں گے وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، کاش کہ ہمیں واپس اللہ تعالیٰ لے جائے دنیا میں، تو یہ تو ہمارے کسی کام کی نہیں آئے. اور آج سامعین کرام بہت بری صورتحال ہے، دنیاوی لیڈروں کو ہم نے اپنا معبود بنا لیا. دیکھیں، میں ابھی گزشتہ الیکشن کی بات ہے، ویسی میں ایک بات کروں برسبیل تذکرہ، کہ ایک لیڈر صاحب تھے. ظاہر ہے کہ یہ لیڈر کے پیچھے عوام چلتے ہیں، زندہ آباد مرد آباد کے نعرے بھی لگاتے ہیں. اس میں سے ایک دکان پہ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک یو سی کا چیئرمین تھا جو ایک لیڈر کا فالوور تھا. وہ کہتا ہے، جذبات میں کہتا ہے، میرا لیڈر اگر کسی کافر کو بھی کھڑا کر دے الیکشن میں اسی کو ووٹ دوں گا. یہ کون کہہ رہا تھا؟ ایک مسلمان کہہ رہا تھا. یعنی یہ حالت ہے ہماری. تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یار یہ تم لگے ہوئے ہو، ویسے ہی لگے ہوئے ہو. نہیں، یہ حال ہمارا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے نہیں نکالے گا ایسے لوگوں کو جو غیر اللہ کی بات مانتے رہے. تو آپ وما ہم بخارجین من النار، یہاں تو ہمارا اپنا خیال ہے کہ ہم کبھی نہ کبھی دوزخ سے نکل جائیں گے. یہ آپ کی خام خیالی ہے. آپ کبھی بھی دوزخ سے نہیں نکلیں گے، کبھی بھی نہیں نکلیں گے. ایمان تو ذرہ برابر نہیں ہے ہمارے دل میں. سمجھ، یہ تو زبان سے ہم نے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ تو زبانی ہم مسلمان ہیں، ہم تو ایمان کو جانتے بھی نہیں ہیں. یہ میں بڑے وثوق سے اور بڑی توجہ سے میں یہ الفاظ کہہ رہا ہوں. ایمان کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں کہ ایمان ہے کیا چیز. ایمان باللہ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہمارے دل ایمان سے خالی ہیں. زبان پہ کلمہ ہے تو کیا ہو گیا، اس سے تو کچھ نہیں بنتا. ہندو اگر ایک کلمہ پڑھ لے اور پھر اسلام کی تقاضوں پر نہ چلے تو کیا وہ تو ہندو ہی رہے گا. اس وقت ہم زبان سے کلمہ تو پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن نہ تو ہم ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہیں، نہ جانتے ہیں نہ پورے کرتے. اگر جان لیں پھر بھی میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ پھر بھی پورے نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کا دل تو دنیا کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے. ایمان کا تقاضا اگر جان بھی لیں، یہ الفاظ میں کہہ رہا ہوں سن لیں ذرا، جان بھی لیں، پھر بھی آپ ایمانی تقاضا آپ پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ آپ کا دل تو ظاہر کی محبت میں گرفتار ہے. تو بہرحال یہ ساری صورتحال ہے. لو ان لنا کرتن، کاش کہ ہم واپس چلے جاتے یا لوٹنا ہوتا اگر ہمیں، تو ہم ان سے بیزاری کا اظہار کر دیتے. فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ. اللہ تعالیٰ افسوس کر رہا ہے، ان پہ حسرت ہے، افسوس ہے
کہ کس طریقے سے انہیں دنیاوی فائدے کو ضائع کر دیا۔ دیکھیں، دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے۔ امتحان اگر آپ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر آپ کا تو نقصان ہوگا، آپ تو پاس نہیں ہوں گے امتحان میں۔ ایک مثال کے طور پہ ایک بچہ میڈیکل کا 4 سال گزار دیتا ہے کالج میں، اب فائنل ایگزام ہے، وہ بہانہ بنا کے چھپ جاتا ہے امتحان سے، تو نقصان کس کا ہوگا؟ دیگر ساتھی پاس ہو جائیں گے، اس نے امتحان دیا ہی نہیں، نہ تیاری کی۔ تو دیکھیں، دنیا کی زندگی جو ہے، میں آپ سے مختصر طور پہ کہہ رہا ہوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے۔ اس میں آپ امتحان دینے کی ٹھان لیں، اللہ کو منزل بنا لیں، پھر اللہ کے راستے پر رسول کے طریقے کے مطابق آپ چلنے لگے، انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ وہ آسان راستہ مزید آسان کر دے گا۔ لیکن اگر آپ نے دنیاوی عیش و آرام کو اپنی منزل بنا لیا یا دنیا ہی کو اپنی کامیابیوں کی چیز سمجھ لیا تو پھر آپ کا نظریہ تو باطل ہو گیا دنیا میں رہنے کا۔ کوئی شخص اگر دنیاوی کامیابیوں کو کامیابی سمجھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہت زبردست اس نے دھوکہ کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اولئک هم وقد فاز، وہ کامیاب ہے۔ ہم سمجھتے ہیں دنیا اگر ہم نے کما لی زیادہ سے زیادہ تو ہم کامیاب ہو گئے۔ آپ دیکھیں، کبھی آپ اپنی خوشیوں کو دیکھیں۔ میں تو دیکھتا ہوں اکثر الیکشن ہوتے ہیں، ایک ممبر صاحب جب پاس ہو جاتے ہیں تو وہ ایک فاتحانہ جلوس نکالتے ہیں اور ڈھول ڈھمک کے آتش بازی، فائرنگ، یہ وہ رقص ڈالتے ہیں آپ کے نہیں، بھنگڑے، رقص، یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ کیوں؟ ایک بہت بڑا عہدہ آپ کو مل گیا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں۔ نہیں، دنیا کی کامیابی، دنیا کوئی چیز نہیں ہے، دنیا نہ مقصود ہے، نہ اس کی آمد پہ کوئی خوشی، نہ اس کے نقصان پر کوئی خفگان۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ ترجمہ سنا دیں۔ استبرأ الذین اتبعوا، جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی، من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی، ورأوا العذاب، اور وہ عذاب دیکھ لیں گے، وتقطعت بہم الاسباب، اور ان کے تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔ وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی، لو ان لنا کرۃ، کاش ہمیں دوبارہ جانا ہوتا، فنتبرأ منہم، تو ہم بھی ان سے بیزار ہو جاتے، کما تبرؤوا منا، جس طرح کہ یہ ہم سے بیزار ہو گئے۔
کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال حسرت دلانے کے لیے دکھائے گا۔ وما ہم بخارجین من النار، اور وہ دوزخ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ اس دن کفر کے پیشوا اپنے پیرووں سے بیزاری ظاہر کریں گے اور دونوں عذاب الہی دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔ وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ یہ حال دیکھ کر پیروی کرنے والے حسرت سے کہیں گے کہ اے کاش ہمیں پھر دنیا میں جانا نصیب ہوتا کہ جس طرح یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں اسی طرح ہم بھی ان سے بیزار ہوں۔ اس طرح خدا ان کے اعمال حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ دوزخ سے نکل نہیں سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔